ایک دن گزر جاتے، ان کی ماں دیکھ رہی ہے کہ سعد بن ابی وقاص مجھ سے بات نہیں تو بات نہیں لیکن خدمت تو کر رہے ہیں، اس معاملے پر پہنچ گئے۔ دوسرے دن ان کی ماں کہنے لگی اے سعد اگر تم ایمان نہیں چھوڑتے ہو تو آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی پانی بھی نہیں پیوں گی۔ بس اس جگہ پر رہ گئے، ان کی ماں رہ گئی سوئی رہی، بس سعد بن ابی وقاص بیٹھے رہے، خدمت میں کوئی کمی نہیں لیکن ایمان جو ہے اس کے پاس وہ ایمان سے رشتہ توڑے، یعنی رشتہ توڑ کے رکھا ان کی ماں۔ بس بات نہیں ہو پا رہی ہے، بس ان کی ماں بستر پر پڑ جاتی ہے، بستر پر آ جاتی ہے۔ جب وہ بستر پر آ گئی تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی ماں سعد بن ابی وقاص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور گالی دیتے اے سعد تمہارے وجہ سے تمہاری ماں بستر پڑی ہے۔ لیکن جب سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ میری ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہے تو ماں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں اے میری ماں سن لو، تمہیں اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو نہیں 100 زندگیاں دے اور اسی طرح ایک ایک کر کے 1000 زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے اور ایک ایک کر کے نکلتے چلی جائے تو پھر بھی میں ایمان سے رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ ایمان قیمتی ہے، ایمان امپورٹنٹ ہے، ہر انسان کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، لوگ ہمیں گالی دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام سے دور ہے، جس کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، جس کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، وہ کہہ رہا ہے ارے یہ مسلمان ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، نہ کبھی قرآن تلاوت کرتے ہیں، یہ کہاں کو مسلمان ہے؟ کس جگہ کا مسلمان ہے؟ ارے محمد رسول اللہ کے دین پر جو نماز نہ پڑھے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم نماز سے دور ہیں۔ دیکھیے نوجوانوں کو، نوجوان شراب کے اڈوں پر ہے، نوجوان جوئے کے اڈوں پر ہے، اور اسے پوچھا جائے آپ کون تو وہ کہتا میں پکے سچے مسلمان ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوں۔ اب جائزہ لیجئے نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں نماز تو نہیں پڑھتا ہوں صاحب، کیا کرو میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھو تو کب پڑھو؟ آئیے ایمان دیکھیے، اگر آپ کے اندر یہ ایمان ہے تو آپ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ دنیا کے اندر اس سے امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، ایمان سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یہ بلال ایمان لاتے، یہ بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لاتے۔ یہ کالے کلوٹے، دیکھنے میں کالے کلوٹے، لیکن اس کے مالک نے حضرت بلال کو پیٹنا شروع کر دیا، اور جب وہ تھک جاتے تھے تو بلال سے کہا کرتے تھے اے بلال میں نے تم پر رحم نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے تم پر رحم نہیں کیا، میں تم نے چھوڑا نہیں، تم کو میں چھوڑ کر آیا نہیں، بلکہ میں تھک گیا ہوں۔ اس کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی ان ظالموں کو صبر نہیں آیا، حضرت بلال کو ریتیلی زمین پر، گرم زمین پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا کر اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اور بلال سے کہا کرتے تھے اے بلال تم ایمان سے رشتہ توڑ لو، ایمان سے رشتے کو توڑ کر آ جاؤ۔ بلال کی زبان سے جو بات آ رہی تھی وہ یہ ہے، حدیث اٹھائیے، احد یعنی احد اللہ کا نام لے رہے۔ بلال کہہ رہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ میں رشتہ نہیں توڑ سکتا، مومنوں کے ساتھ میں رشتہ نہیں توڑوں گا، اللہ کے ساتھ رہوں گا کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی باتوں پر، قرآن پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کروں گا۔ بلال کا یہ جواب ہے، یہ ایمان پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہی ایمان انسان کے اندر آ جائے، یہ ایمان انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کبھی ایمان سے، وہ کبھی مسلمان سے اور نماز سے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ نماز سے رشتہ نہیں توڑ سکتا، وہ شراب کے اڈوں پہ جا نہیں سکتا، وہ قرآن تلاوت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھیے کہ کون سی چیز تھی قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ قرآن کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خندق والے کو مارے گئے، خندق والے کو تباہ کر دیے گئے، کیوں؟ کس لیے تباہ کیے گئے؟ آئیے پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، ایک کاہن تھا۔ وہ بادشاہ وہ جادوگر جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو آئے بادشاہ کے پاس اور آ کر بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو، میں اسے علم دے دوں، یہ جادو کا علم میں اسے دے دوں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اور میں جب دنیا سے چلا جاؤں، میں دنیا سے جب مر جاؤں تو یہ علم آپ کا کام آئے، اس لیے
मुझे एक ज़हीन लड़का दो। बादशाह ने एक लड़के को तलाश किया और तलाश करने के बाद उनके घर वालों से बात किया कि खाना पीना जो भी है मैं दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये लड़का दे दो। बादशाह ने उस लड़के को जादूगर के हवाले कर दिए, सुपुर्द कर दिए। बस यही बात है, जादूगर उसे इल्म देना शुरू कर दिया। वो लड़के जिस रास्ते से आना जाना कर रहे थे, जिस रास्ते से गुजरते, उसी के बीच रास्ते पर एक राहिब का भी घर था। राहिब ने देखा कि लड़के रोजाना इस रास्ते से जाते हैं फिर आते हैं, क्या बात है। एक दिन उसको बुलाया और बुलाने के बाद सारी बातें बताई, सारी उनसे सवाल भी किए। लड़के ने जवाब देकर जब राहिब की बात उसे पसंद आई तो उसने रोजाना उसके पास वो लड़के बैठने लगे, रोजाना उसके पास 10 से 5 मिनट बैठने लगे, बात करने लगे। इसी तरह वो बात भी कर रहे, राहिब के पास बैठ भी रहे, बस बातें हो रही है। लेकिन अचानक एक वक्त ऐसा आया, लोगों ने कहा कि लोगों क्या करो, लोग उसे मना कर रहे कि आज मत जाओ, आज जादूगर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आज छोड़ दो, आज बंद कर दो, कल जाना, आज इसे छोड़ दो। लोगों से पूछा क्या हो गया है, बताओ तुम लोग मुझे मना क्यों कर रहे हो, तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो, अरे बताओगे तब मैं रुक जाऊं। लोगों ने कहा आगे जाकर तो देखो पता लग जाएगा। वो लड़के आगे बढ़ते हैं और जाने के बाद क्या देख रहे हैं कि रास्ते में एक अजदहा, एक सांप पड़े हुए हैं। उस डर की वजह से लोग घर में छुप गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं कि कहीं ये हमें खा ना ले, हमें मार ना डाले। लेकिन वो लड़के आगे बढ़ते और दिल में सोचता है कि आज मैं ये आजमाऊंगा, आज मैं ये देखूंगा कि बादशाह यानी बादशाह के जादूगर सबसे कीमती है या राहिब की बात कीमती है। उसने पत्थर उठाई और उठाने के बाद क्या किया, अल्लाह को गवाह करते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अगर आपको जादूगर से ज्यादा राहिब पसंद है तो इस पत्थर से इस जानवर को मार डाले ताकि लोगों का रास्ता खुल जाए। बस उसने ये दुआ की और पत्थर को उसने जो फेंक दी तो जानवर तो खत्म हो गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। बस ये बात उसने राहिब को बताई। राहिब ने कहा कि तुम्हारी आजमाइश शुरू है। जब ये बात बताई, चंद दिन गुजर जाने के बाद, 1-2 महीना गुजर जाने के बाद उस लड़के के हाथों से चंद बीमारियां भी दुरुस्त होने लगी। बादशाह के पास एक आदमी था, एक आदमी रहता था, उनकी आंखों में आंख ठीक नहीं थी, आंखों में रोशनी नहीं थी। वो बहुत सारे तोहफा तहाइफ लेकर उस लड़के के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सारी बातें बताई, उसने सुन लिया। लेकिन उसने क्या जवाब दिया कि मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, ठीक करने वाला अल्लाह है, ठीक करने वाला परवरदिगार है, अगर तुम उस पर ईमान लाते हो तो मैं दुआ करूंगा, वो तुम्हें इंशाअल्लाह ठीक कर देंगे। जब ये बात बताई, वो आदमी ईमान लाते और ईमान लाने के बाद बादशाह ने, वो लड़के दुआ करते हैं, आंख बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह के पास पहुंचते हैं, बादशाह जाकर सवाल करते हैं तुम्हारी आंख कैसे ठीक हो गई है। उसने कहा कि फला लड़के ने मुझे, मैं ईमान लाया हूँ, ईमान की दौलत हमारे पास है, ईमान का पूंजी हमारे पास है। बादशाह ने उसको कत्ल कर दिया और उनके मानने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सामने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें किसने ये तालीम दी। लड़के के बारे में सारे लोग कहते हैं फला लड़के ने मुझे ये तालीम दी है। अब लड़के को जादूगर ने बुलाया और बुलाने के बाद उससे सवाल किया, अरे मैंने तुम्हें जादू सीखने के लिए भेजा, लेकिन तुम ईमान की दौलत से आए हो, ईमान की दौलत तुम्हारे पास है, ये कैसी बात कर रहे हो, ईमान का पूंजी तुम्हारे पास है, किसने ये तालीम दी। राहिब ने उसे कहा था कि हरगिज किसी को मत बताना, मजबूरन उसे बताना पड़ा। राहिब को बादशाह ने बुलाया और उसको 2 टुकड़े कर दिए, मार दिए। और मारने के बाद अब लड़के की बारी आई। लड़के के बारे में 10 अफरादों को तैयार किया। 10 लोगों को तैयार करने के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि जाओ और इसे किसी पहाड़ की चोटी पर लेकर जाना, पहाड़ से गिरा देना, मार देना, इसको खत्म कर देना। लेकिन पहाड़ी पर पहुंचते सारे लोग पहुंच जाते हैं।
لڑکے بھی ساتھ میں. بس لڑکے دعا کر دیں اللہ اگر ان 10 سے میں اگر افضل ہوں پیارا ہوں تو آپ ان 10 لوگوں کو ختم کر دیجئے, مجھے بچا لیجئے یا اللہ. وہ لڑکی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لی. سارے لوگ مر گئے, سارے لوگ ختم ہو گئے. وہ لڑکے پھر بادشاہ کے پاس پہنچتے, بادشاہ سوال کرتے ہمارے آدمی کہاں ہے, ارے آدمی کے بارے میں تو بتاؤ. وہ جواب دیتا ہے, لڑکا جواب دیا سارے آدمی کو ہمارے رب نے ختم کر دیا, ان لوگوں کو مار دیا. بادشاہ حیران و پریشان ہو جاتے اور 10 لوگوں کو تیار کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اسے کشتی پہ سوار کرو. جب یہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچ جائے تو اسے بیچ سمندر میں پھینک دینا اور تم لوگ آ جانا. کشتی پہ سوار کیے گئے. بیچ کشتی پر پہنچنے کے بعد اس کو کیا کیا, وہ لڑکے پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سارے لوگوں کو ختم کر دیجئے. اللہ تعالیٰ بیچ دریا میں بیچ کشتی بیچ سمندر میں وہ کشتی الٹ جاتی ہے, سارے لوگ مر جاتے ہیں, سارے آدمی ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ لڑکے بچ کر بادشاہ کے پاس آ جاتے ہیں. بس لڑکے نے اب یہ کہنے لگا کہ مجھے مارنا چاہتے ہو, مجھے ختم کرنا چاہتے ہو تو سنو, ایک میدان پر سارے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے باندھ دو, اور باندھنے کے بعد اللہ کا نام لے کر مجھے ختم کر دو, انشاءاللہ میں مر جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا. اسے باندھ دیا گیا, پیچھے سے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا. بہت سارے لوگ ہیں اور ایک میدان پر بہت سارے لوگ ہیں, آدمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس میں اللہ کا نام لے کر اس کو مار دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا, اس کو دنیا سے تو مٹا دیا گیا. جب وہ دنیا سے چلا گیا سارے لوگ یہ ایک ساتھ بول پڑے اس لڑکے کے رب پر ہم سارے لوگ ایمان لا رہے. سارے لوگ ایمان لاتے, بادشاہ اور پریشان ہو جاتے یہ کیا ہو گیا, اب تو ایک تھا اب بہت سارے لوگ ہیں. بادشاہ نے خندق کھدوانے کی حکم دی, یہ خندق کھودی جائے. آگ تیار کی گئی اور اس میں سارے ایمان والے کو ڈالا گیا, سارے ایمان والے کو اس آگ میں ڈال دیا گیا. یہی قرآن اٹھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, یعنی ایمان والے کو مار دیے گئے, ایمان والے کو ختم کر دیے گئے, ایمان والے کو جلا دیے گئے. ایمان والے تو مر گئے, ایمان والے اس دنیا سے ایمان والے کو مٹا دیے گئے. اور وہ ظالم جو ایمان سے دور ہے, وہ ظالم جو ایمان جس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے, وہ لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. وہ لوگ سارے لوگ, بادشاہ بھی موجود تھے اور بادشاہ کے جتنے بھی ماننے والے موجود تھے. یہ ایمان کی طاقت ہے, وہ مر کر ختم ہو گئے لیکن ایمان کی دولت سے اس نے رشتہ نہیں توڑا کہ مجھے مار دو, مجھے ختم کر دو, کوئی پرواہ نہیں. ایمان جانا نہیں چاہیے, ایمان رہنا چاہیے. یہ ایمان کی طاقت ہے میرے بھائیوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایمان کی طاقت ہم سب کو پیدا کرنا ضروری ہے. یہ ایمان کا پونجی ہم سب کو پیدا کرنا, ایمان کا پونجی ہم سب سارے انسانوں کے پاس ہونا ضروری ہے. ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کاروبار کرنے کا پونجی ہو, لیکن آخرت کا کوئی فکر نہیں کہ آخرت میں ہمیں بچ کر رہنا, آخرت میں بھی جہنم سے بچنا ہے, کوئی فکر نہیں. کیوں؟ دیکھیے امام احمد مسند احمد کے اندر سے حدیث کو نقل کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا. اس موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو, اچھی طریقے سے خوشبو آئی. بس اس نے سوال کیا کہ کیا کروں, یہ خوشبو تو بہت اچھی ہے اور کس کی خوشبو ہے؟ جواب دیا یہ خوشبو ایک نوکرانی کی ہے. اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں کہ نوکرانی یہ کس زمانے میں آئی تھی؟ اللہ کے نبی حضرت جبریل کہتے ہیں یہ فرعون کے گھر میں رہا کرتی تھی اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی. ایک دن کی بات ہے, فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی, ہاتھ سے چھٹ کر وہ کنگھی زمین پر گر جاتی ہے اور ان کی زبان سے بسم اللہ نکل گئی. بسم اللہ نکل جانے کی وجہ سے فرعون کی بیٹی نے سوال کی ارے تم کس کا نام لے رہی ہو؟ وہ نوکرانی, وہ لونڈی کہتی ہے میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں. یہ جواب سن کر وہ نوکرانی کہتی ہے اچھا تم ہمارے والد کا نام لے رہی ہو؟ وہ نوکرانی کہتے نہیں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے. فرعون کا یہ نوکرانی کے جواب سن کر فرعون کی بیٹی کہنے لگی, دھمکی دینے لگی کہ
नौकरानी सुन लो, तुम मामूली सी नौकरानी हो और तुम हमारी घर में रहा करती हो। अगर ये बात मैं अपने बाप को क्या बता दूं, ये बात मैं अपने बाप से बता दूं? वो नौकरानी कहती है हाँ तुम बता सकती हो, जाओ, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं, तुम बताना चाहती हो तो जाओ तुम बता दो। वो नौकरानी की बात फिरौन की बेटी जाकर उसको बता दी, उसको बोल दिया फिरौन को। फिरौन ने उसको बुलाया, उनके सारे खानदान के लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद सारे घर के आदमियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनो, क्या मैं ये ऐसी बातें हमारे पास आई है, क्या तुम किसी और पर ईमान लाई हो? वो नौकरानी कहती है हाँ मैं अपने रब पर ईमान लाई हूँ। तुम कौन होती हो? अरे तुम्हें भी उसने पैदा किया, हमें भी पैदा किया, और जिस जमीन पर तुम रहते हो उसने भी जमीन को बनाया, फिर तुम उससे रिश्ता तोड़ते हो, कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है। फिरौन ने कहा देखो अभी मैं हुक्म करूंगा तुम्हें मार डालेंगे, लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लोग तुम्हें इस दुनिया से मिटा देंगे, क्या तुम्हें पता नहीं है? वो लौंडी कहती है, नौकरानी कहती है हाँ मुझे हुक्म दे दो, हाँ लोगों को मारने का हुक्म तो दे दो, लोग मुझे खत्म कर दे, कोई परवाह नहीं, ईमान की दौलत हमसे जानी नहीं चाहिए, ईमान का पूंजी हमारे पास रहना चाहिए। जब ये बात नौकरानी ने बताई, नौकरानी ने बोल दी, वो परेशान, फिरौन ने आग तैयार